کا آغاز ہے، تو آغاز میں یہ بات دو ٹوک انداز میں بیان کر دی گئی ہے، اس کتاب سے حقیقی فائدہ وہی حاصل کریں گے جو ایمان والے، ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ ایک اصول یاد رکھیں، قرآن مجید پڑھتے ہوئے آپ کو بڑا روحانی لطف آئے گا۔ سورت کا آغاز اور سورت کا اختتام یہ آپس میں بڑا پیارا تعلق ہے، یعنی سورت جن آیتوں سے شروع ہوتی ہے اور جن آیتوں پر کوئی سورت ختم ہوتی ہے ان میں مضمون ایک ہی ہوتا ہے، چاہے الفاظ مختلف ہوں۔ اس پر مفسرین نے اصول تفسیر کی کتابوں میں ایک عنوان باندھا ہے، مفاتیح السور و خواتیم اللہ، سورتوں کا آغاز اور سورتوں کا اختتام۔ کوئی استاد کلاس میں آتا ہے تو سبق پڑھانے سے پہلے وہ کہتا ہے کہ آج ہم یہ پڑھیں گے، وہ عنوان پہلے بتا دیتا ہے، آج ہم یہ چیز پڑھیں گے، پھر وہ پڑھاتا ہے جو اس نے پڑھانا ہوتا ہے۔ جب سبق ختم کرنے لگتا ہے تو کہتے ہیں آج ہم نے یہ چیز پڑھ لی ہے۔ یہی اللہ قرآن مجید میں بھی ہے، سورت کے آغاز میں بتا دیا جاتا ہے کہ سورت میں کیا کچھ پڑھایا جا رہا ہے، اور جب سورت مکمل ہوتی ہے تو وہ سبق دوہرا دیا جاتا ہے، چاہے لفظ مختلف ہی ہے۔ سورہ بقرہ کے آغاز میں قرآن مجید سے ہدایت کے لیے کس چیز کو بنیادی شرط قرار دیا ہے؟ ایمان، تقوی، اور تقوی کے لیے پھر آگے 5 صفتیں بیان کی، ہدی للمتقین، قرآن منزل پر پہنچاتا ہے متقین کو۔ متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں، وایقیمون نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اے محبوب جو کچھ آپ پہ نازل ہوا، جو پہلے نبیوں پہ نازل ہوا، تورات، زبور، انجیل، اس سب کو مانتے ہیں۔ اور 5ویں صفت وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، آخرت پر سورہ مبارکہ البقرہ کی آخری آیت ہے، آخری آیت میں ایک دعا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، پروردگار ہم سے غلطی ہو جائے تو پکڑنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ایسے پہلے لوگوں پہ بوجھ ڈالا ہمارے اوپر نہ، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اس بوجھ کو اٹھانے کی ہم طاقت نہیں رکھتے، وہ نہ ہم اٹھائیں، واعف عنا، ہمیں معافی عطا فرما، واغفر لنا، ہمارے گناہ بخش دے، وارحمنا، ہمارے اوپر رحمت فرما، انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ آخری آیت میں معافی مانگنا سکھایا گیا ہے۔ سورت کے شروع میں ایمان کی شانیں، تقوی کی صفتیں بیان کی گئی، اور ان میں 5ویں شان تھی وَبِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون، اہل ایمان آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، یہ ایمان کی اعلیٰ ترین کیفیت، یقین۔ آخری آیت میں، سورت کی آخری آیت میں معافی مانگنا سکھایا، پروردگار معاف کر دے۔ شروع میں آخرت پر یقین کا ذکر ہے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون۔ درمیان میں 40 رکوع، سورہ بقرہ 40 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون، اس کا تعلق کیا ہے واعف اللہ کے ساتھ؟
اللہ سے معافی وہی مانگے گا جسے آخرت پر یقین ہے۔ ہم لوگ قرآن سے ہدایت کیوں نہیں پا رہے؟ اپنی دعاؤں کا تجزیہ کریں، دن میں کتنی دفعہ اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ دوبارہ عرض کر رہا ہوں، اپنے گناہوں کی معافی وہ مانگے گا جس کے دل میں یقین ہے کہ میں نے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوں۔ اگر یہ چیک کرنا ہو کہ میرے دل میں یقین کتنا ہے تو اپنی دعاؤں کو چیک کر لے۔ میں اللہ سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگتا ہوں، میں اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگتا ہوں یا نہیں مانگتا؟ اگر میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا یعنی خیال ہی نہیں گناہ بخشوانے کا، معافی مانگنے کا دھیان ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے دل میں یقین۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اور وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا۔ سورہ بقرہ کی آغاز اور اختتام کا آپس میں تعلق یہ ہے، اللہ سے معافی وہی مانگے گا جو آخرت پہ یقین رکھتا ہے۔